جب آپ مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ موت اس لمحے کی نشاندہی کرتی ہے جب آپ کے اہم اعضاء آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ موت کا اصل لمحہ اکثر زیادہ ملوث عمل مرنے کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے جہاں آپ کا جسم آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ جاننا کہ موت سے پہلے، موت کے وقت اور اس کے بعد بھی کیا توقع رکھنا ہے، وقت آنے پر آپ کو تجربے کا سامنا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جب آپ مرتے ہیں تو آپ کے جسمانی جسم کا کیا ہوتا ہے؟ موت زندگی میں اس لمحے کی نشاندہی کرتی ہے جب آپ کا جسمانی جسم زندہ رہنے کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، آپ کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، آپ کا دماغ رک جاتا ہے، آپ کے گردے اور جگر سمیت دیگر اہم اعضاء رک جاتے ہیں۔ ان اعضاء کے ذریعے چلنے والے آپ کے تمام جسمانی نظام بھی بند ہو جاتے ہیں تاکہ وہ جاری عمل کو جاری رکھنے کے قابل نہیں رہیں جنہیں سادہ زندگی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ موت بذات خود ایک عمل ہے۔ موت کے بارے میں اس طرح سوچنا واقعات کی ایک سیریز کے طور پر مرنا آپ کے جسم میں زندگی سے موت کی طرف منتقلی کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک آپ کا وجود ان عمل پر منحصر ہے جو آپ کا جسم حرکت میں آتا ہے۔ مرنا ایک آخری ضروری عمل ہے جو آپ کا جسم آپ کے لیے کرتا ہے۔ مرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہر ایک کی ٹائم لائن مختلف ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کو مرنے میں کتنا وقت لگتا ہے اس کا انحصار آپ کی صحت، آپ کے علاج اور موت کی وجہ پر ہے۔ مثال کے طور پر، علاج نہ کیے جانے والے اچانک دل کا دورہ پڑنے سے منٹوں میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ دائمی، طویل مدتی حالات کے ساتھ آپ کے جسم کو مرنے میں ہفتوں یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں موت کی عام وجوہات جیسے دل کی بیماری، پھیپھڑوں کی دائمی بیماری اور کینسر اکثر قابل علاج ہیں۔ یہ علاج نہ صرف موت میں تاخیر کرتے ہیں بلکہ مرنے کے عمل کو بھی طول دیتے ہیں۔ یہ سست روی عام علامات کو پہچاننا آسان بناتی ہے کہ موت قریب آ رہی ہے۔ موت سے پہلے آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دائمی بیماریوں یا قدرتی وجوہات سے موت کے ساتھ متعدد تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے جسم کے اہم افعال مکمل طور پر رکنے سے پہلے سست ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نیند اور کم جسمانی سرگرمی۔ جب آپ مر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے دماغ اور جسم کو ریچارج کرنے کے لیے نہیں سوتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ سوتے ہیں کیونکہ آپ کے جسم میں سرگرمی کے لیے توانائی نہیں ہے۔ آپ کا دل آپ کے پورے جسم میں آکسیجن سے بھرپور خون پمپ کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آکسیجن کے بغیر آپ کے جسم کے خلیوں میں وہ توانائی نہیں ہوتی جو آپ کو طویل عرصے تک بیدار اور متحرک رکھنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ آرام مرنے کا ایک اہم حصہ ہے۔ بھوک اور پیاس میں کمی۔ ایک مرتے ہوئے جسم کو اتنی مقدار میں غذائیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس طرح ایک جسم جو مر نہیں رہا ہے۔ موت سے پہلے دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں آپ کی بھوک ڈرامائی طور پر کم ہو سکتی ہے۔ آپ کے ہاضمے کے نظام کو آپ کے کھانے کی پروسیسنگ میں مشکل وقت پڑ سکتا ہے۔ آخر کار، آپ اپنی بھوک مکمل طور پر کھو سکتے ہیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنے نگہداشت کرنے والوں سے سیکھتے ہیں کہ پالنا یا کھانا کھلانا محبت کے ساتھ ساتھ بقا کا عمل ہے۔ اس وجہ سے آپ کے پیارے آپ کو کھانے کے لیے اصرار کر سکتے ہیں۔ آپ کا صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والا اس بارے میں رہنمائی پیش کر سکتا ہے کہ کب مصنوعی کھانا کھلانے والے آلات جیسے فیڈنگ ٹیوب کا استعمال کرنا بہتر ہے اور کب کھانا آپ کے نظام ہضم کے لیے بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے آنتوں اور مثانے کو کنٹرول کرنے میں ناکامی۔ جیسا کہ آپ کا نظام انہضام سست ہو جاتا ہے، آپ کو پاخانہ گزرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ مرنے والے لوگوں میں قبض ایک عام علامت ہے۔ آپ کا اپنے شرونی فرش کے پٹھوں پر بھی کم کنٹرول ہو سکتا ہے جو آپ کو پیشاب کرتے وقت کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بے ضابطگی۔ پاخانہ نرم کرنے والے قبض کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ طبی آلات جو آپ کو پیشاب کرنے میں مدد کرتے ہیں جیسے فولک کیتھیٹر اور سپلائز جیسے انکونیکنس پیڈز آپ کے بستر کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پٹھوں اور جلد کی خرابی۔ جب آپ مر رہے ہوں تو وزن اور پٹھوں کا کم ہونا عام بات ہے۔ اپنے آپ کو بستر پر رکھنا یہاں تک کہ بات کرنا آپ کے پٹھوں کو تھکن پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ جلد کے نئے خلیے تیزی سے مرنے والوں کی جگہ نہیں لیتے جس کی وجہ سے آپ کی جلد پتلی ہو جاتی ہے۔ پتلی جلد چوٹوں، کٹوں اور بیڈ سورس کے لیے زیادہ حساس ہوتی ہے۔
آپ کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم اور پیارے آپ کی جلد کو انفیکشن کے لیے مانیٹر کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کی جلد آپ کے بستر سے زیادہ دیر تک رابطے میں نہیں رہتی۔ وہ چوٹ کو روکنے میں مدد کے لیے آپ کی جلد کو باقاعدگی سے نمی بخش سکتے ہیں۔ دستبرداری اور لاتعلقی، یہ معمول کی بات ہے جب آپ ان سرگرمیوں میں کم دلچسپی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے۔ آپ دوسروں کے ساتھ ملنے کے بجائے تنہا رہنے کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ کم تعامل کی خواہش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوستوں یا کنبہ کے ممبروں سے کم پیار کرتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کا جسم بدلتا ہے آپ کی ضروریات بدل جاتی ہیں۔ زوال پذیر یا بے قاعدہ اہم علامات، آپ کے وائٹلز میں آپ کا درجہ حرارت، نبض، تنفس، سانس لینے کی شرح اور بلڈ پریشر شامل ہیں۔ یہ نمبر آپ کے پھیپھڑوں، دل اور دماغ کی طرح آپ کی بقا کے لیے ضروری اعضاء کی صحت کی پیمائش کرتے ہیں۔ جب آپ مر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور آپ کی جلد کو لمس سے ٹھنڈا یا چپچپا محسوس ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر بے قاعدہ یا غیر متوقع ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اہم اعضاء آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ موت کے قریب ہیں۔ جیسے جیسے آپ اپنے آخری اوقات کے قریب پہنچیں گے آپ کی سانس کی شرح میں مسلسل کمی آئے گی۔ ایجیٹیشن، توانائی کا اچانک پھٹ جانا یا طویل نیند کے بعد بے چینی کا احساس اس بات کا اشارہ دے سکتا ہے کہ موت قریب ہے۔ آپ ان کاموں کو کرنے کے قابل محسوس کر سکتے ہیں جو آپ حقیقت میں کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ بستر چھوڑنے یا طبی آلات کو ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، جیسے فور۔ آپ دیکھ بھال کرنے والوں سے مایوس ہو سکتے ہیں جو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں تبدیلیاں کہ آپ اپنے ماحول کو کیسے سمجھتے ہیں۔ آپ کا دماغ حسی معلومات جو آپ دیکھتے، سنتے، سونگھتے وغیرہ کو اس سے مختلف طریقے سے پروسیس کر سکتے ہیں جیسے اس نے پہلے کیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک آواز جو ایک بار عام لگتی تھی خوفناک یا دھمکی آمیز لگ سکتی ہے۔ آپ ایک شخص کو دوسرے کے لیے غلطی کر سکتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد کے لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ خیال میں یہ فرق دن کے مقابلے رات میں زیادہ نمایاں ہو سکتے ہیں۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے قریب آتے ہی آپ کا دماغ کیمیکلز کا ایک اضافہ جاری کرتا ہے جو آپ کے حواس کو بیداری کی حالت احاطہ کے انتہائی حقیقت تک پہنچا سکتا۔ مثال کے طور پر جو لوگ مر رہے ہیں وہ اکثر روشنی دیکھنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے سفر پر جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جہاں وہ ایک فوت شدہ عزیز کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ بے ہوشی کے ادوار، جیسے جیسے موت قریب آتی ہے آپ نیند سے بے ہوشی میں جا سکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوما خواب کی حالت میں۔ آپ بعد میں جاگ سکتے ہیں اس بات سے بے خبر کہ آپ بے ہوش تھے۔ آخر تک آپ طویل آرام کی اس بے ہوشی کی حالت میں رہیں گے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک کہ جب آپ کا جسم بے ہوشی میں منتقل ہوتا ہے تب بھی یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے پیاروں کی طرف سے تسلی بخش لمس محسوس کر سکیں اور انہیں بولتے ہوئے سن سکیں۔ جب ہم مرتے ہیں تو لمس اور سماعت آخری حواس ہیں۔ آپ کی سانس لینے میں تبدیلیاں، آپ کے سانس لینے کے نمونے اس بات کا اشارہ دے سکتے ہیں کہ آپ موت کے کتنے قریب ہیں۔ اگرچہ باقاعدگی سے مستحکم سانسیں زندگی اور اچھی صحت کی علامت ہیں، غیر متوقع سانس لینا اکثر صحت کی خرابی یا موت کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے موت قریب آتی ہے آپ سانس لیے بغیر طویل عرصے تک جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گلے کے پچھلے حصے میں تھوک جمع ہے کیونکہ آپ کے گلے کے پٹھے نگلنے کے لیے اتنے مضبوط نہیں ہیں تو آپ سانس لیتے وقت ہلچل کی آواز نکال سکتے ہیں۔ اس آواز کو اکثر موت کی دھڑکن کہا جاتا ہے۔ آخر کار آپ اپنی آخری سانس لیں گے۔ موت کے دوران آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ موت کے دوران آپ کے جسم کے اہم افعال مکمل طور پر رک جاتے ہیں۔ آپ کا دل اب دھڑکتا نہیں ہے، آپ کی سانس رک جاتی ہے اور آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو مردہ قرار دینے کے کئی منٹ بعد دماغی سرگرمیاں جاری رہ سکتی ہیں۔ پھر بھی دماغ کی سرگرمی شعور یا بیداری جیسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ موت کی علامات میں شامل ہیں نبض نہیں، سانس نہیں، اضطراب جو جانچ کا جواب نہیں دیتے ہیں، وہ شاگرد جو روشنی کے جواب میں چوڑے پھلے نہیں ہوتے ہیں،
مرنے کے بعد آپ کے جسم کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جسم اپنی نئی حالت کے مطابق ہونے کے بعد تبدیلیوں کی ایک سیریز سے گزرتا ہے۔ یہ تبدیلیاں چند دنوں میں تیزی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کے عضلات آرام کرتے ہیں۔ آپ کے پٹھے مرنے کے فوراً بعد ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے آنتوں اور مثانے پر کسی قسم کا دباؤ چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر زیادہ تر لوگ موت کے وقت پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں۔ آپ کی جلد بھی جھک سکتی ہے، جس سے آپ کی ہڈیوں کی ساخت کو نیچے دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کا درجہ حرارت گرتا ہے۔ آپ کے جسم کا درجہ حرارت بتدریج تقریباً 1.5 ڈگری فارنہائٹ 16.9444 ڈگری سیلسیس فی گھنٹہ کم ہو جاتا ہے۔ آخر کار آپ کے جسم کا درجہ حرارت آپ کے گردونوا سے مماثل ہوگا۔ آپ کا خون نیچے کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ کشش ثقل آپ کے خون کو نیچے کی طرف زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ آپ کی جلد ان جگہوں پر ارغوانی سرخ نظر آ سکتی ہے جہاں خون جمع ہوتا ہے۔ آپ کا جسم سخت ہو جاتا ہے۔ آپ کا جسم سخت ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے چہرے اور گردن پر۔ سختی آپ کے جسم کے تنے تک بڑھتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے بازوؤں اور پیروں اور پھر آپ کی انگلیوں اور انگلیوں تک باہر کی طرف پھیلتی ہے۔ آپ کا جسم پھر سے ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ موت کے کچھ دن بعد آپ کے جسم کے ٹشو ٹوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سخت حصے دوبارہ آرام کرنے لگتے ہیں۔